نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد گیان واپی کے تعلق سے کتنا شور مچایا جا رہا ہے، جو کہ شہر بنارس کے اندر موجود ہے۔ آج کچھ شدت پسند ہندو مسجد گیان واپی کے تعلق سے اتنا شور مچا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ خاموش بیٹھے ہیں، ہم کو ذرا بھی احساس نہیں، ہم اپنے اندر سے غیرت ایمانی کھو چکے ہیں۔ حضرات محترم برادران اسلام، میں آپ کو حضور مجاہد ملت کی داستان سناتا ہوں، جو کہ حضور مجاہد ملت ایک عظیم بہادر انسان تھے۔ حضور مجاہد ملت نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ جس کو آج ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ حضور مجاہد ملت شہر بنارس کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کئی مرتبہ بغیر کسی دعوت کے بنارس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شدت پسند ہندوؤں نے بڑے زور و شور سے اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسجد گیان واپی میں مورتیاں رکھیں گے۔ جگہ جگہ پوسٹر لگائے گئے تھے، جگہ جگہ مائک سے اعلان کیا جا رہا تھا۔ پورے ملک میں اس کا شور تھا، لیکن بنارس کے مسلمانوں میں اس کا جیسا اثر ہونا چاہیے تھا ویسا اثر نہیں نظر آ رہا تھا، کیونکہ مسلمان اپنی تاریخ بھول گیا ہے۔ مسلمان کو معلوم نہیں رہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی عظمت پر مر مٹنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور مسلمان تو وہ قوم ہے کہ اللہ نے وہ جذبہ عطا فرمایا ہے کہ کفر دم توڑ دیتا ہے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دیتا ہے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، اگر مسلمان نکل جائے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بہرحال جب حضور مجاہد ملت نے یہ شور سنا تو دوسرے ضروری کاموں کو چھوڑ کر خود آپ بنارس تشریف لے گئے۔ جب بنارس آئے تو معلوم ہوا کہ دال منڈی میں اس کے تعلق سے ایک میٹنگ ہے۔ آپ بھی میٹنگ میں گئے اور بیٹھ کر کے خاموشی سے تمام لوگوں کی باتیں سننے لگے۔ مجلس کے لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے، مجلس کے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، مختلف طریقے کے مشورے سامنے آئے۔ جب سب نے اپنی اپنی باتیں کہہ لی تو آپ نے کہا کہ میں بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات، لوگوں نے یہ سوچ کر کہ یہ بوڑھے شخص ہی بنارس میں کہیں سے آئے ہوں گے، کہا کہ آپ بھی اپنی بات کہیے گا۔ وہاں کے لوگ حضور مجاہد ملت کو پہچانتے نہیں تھے۔ جب انہوں نے حضور مجاہد ملت کو بات کہنے کی اجازت دی تو آپ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کھڑے ہو کر کے پہلے عالیمانہ شان سے خطبہ پڑھا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہیں۔ خطبہ پڑھنے کے بعد حضرت مجاہد ملت نے پوچھا کہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، فلاں وکیل صاحب ہیں، فلاں پروفیسر صاحب ہیں، فلاں ماسٹر صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ بتائے۔ اس کے بعد آپ الگ الگ کئی لوگوں سے مخاطب ہوئے، یعنی کہ بات چیت کرنے لگے، ان کے مشوروں کا ذکر کرنے لگے، ان کے مشوروں کی کمزوری دکھانے لگے، اور کہا کہ آپ لوگوں نے قانون کی فلاں کتاب میں فلاں نمبر کا قانون نہیں پڑھا ہے؟ ان لوگوں نے آپ سے فرمایا کہ جی ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے توجہ کے ساتھ میں نہیں پڑھا ہوگا۔ حضرت نے وہاں ان لوگوں کو حوالے نوٹ کرائے، کہا کہ فلاں کتاب میں فلاں قانون نمبر نوٹ کیجئے، صفحہ نمبر نوٹ کیجئے۔ حضرات محترم برادران اسلام، یہ مشورہ بھی دیا گیا اگر مسجد میں مورتیاں رکھی گئیں تو ہم لوگ کیس کر دیں گے، اس کے خلاف مقدمہ کر دیں گے۔ حضور مجاہد ملت نے اس کا بھی رد فرمایا اور پرجوش انداز میں کہا کہ اگر کوئی ہماری مسجد میں بت رکھے گا تو ہم اسے جہاں پائیں گے وہیں قتل کر دیں گے، اگر ممبر کے پاس ہوگا تو ممبر کے پاس ہی قتل کر دیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون ہے۔ حضرات محترم برادران اسلام، مرد کہتے ہی اس انسان کو ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو طاقت عطا فرمائی ہے، جن لوگوں کو قوت عطا فرمائی ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ موت کو اپنے سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ حضرات محترم برادران اسلام، اس لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، انہوں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ خود انتظام کرے، ہم حکومت سے کہنے نہیں جائیں گے۔ حضور مجاہد ملت کی باتیں سن کر کے محفل میں زبردست شور ہو گیا اور نعرے لگنے لگے۔ میٹنگ کے ختم ہونے تک ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا مسجد میں نماز ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ہوتی ہے، لیکن امام و مؤذن کے علاوہ صرف 3 شخص جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں نماز ظہر کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات محترم برادران اسلام، گیان واپی مسجد کی طرف حضور مجاہد ملت تشریف لے جانے لگے تو سارے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ مجاہد ملت آگے آگے تھے اور عوام پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ تقریر کی۔ دوران تقریر یہاں پر بھی نعرے لگنے لگے، جوش ظاہر ہونے لگا مسلمانوں میں۔ تو دیکھیے حضرات، اگر مجاہد ملت نے یہ کارنامہ انجام نہ دیا ہوتا تو اسی وقت مسجد میں مورتی
مورتیاں رکھ دی جاتی ہیں، لیکن حضور مجاہد ملت نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج تک وہاں پر مورتیاں نہیں رکھی گئی تھیں۔ اب تک یہی سلسلہ جاری تھا کہ وہاں پر پولیس تعینات تھی، پولیس نے مورتیاں رکھنے سے روک رکھا تھا۔ حضرات محترم برادران اسلام، اس واقعے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو جو ہے مرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں گھبراتے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کتے اپنے بلوں سے نکل کر کے مسجد گیان واپی کے تعلق سے بھونک رہے ہیں۔ ہمیں ان کتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کتے فالتو بولیں تو صرف یہ کہنا ہوگا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔